أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہیں عید کے بعد کلاسز کا سلسلہ دوبارہ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور آج امید میں یہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی کہ کیونکہ ہم سلسلہ جو ہے جوڑ رہے ہیں پچھلی کلاسز سے، تو آج یہی کہتی آج ہائیبرڈ ماڈل ہے ہماری کلاس کا. ہم تھوڑی سی ان آیتوں کی تلاوت کریں گے جو ہم پہلے کور کر چکے ہیں، ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں، لیکن ریفریش کرنے کے لیے ان آیتوں کا سلسلہ اور جو ہے دعا سے جوڑیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ چند کلاسز جو تھیں وہ دعاؤں کے ساتھ متصل تھیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا کے پھر ہم سلسلہ جوڑیں گے تاکہ پھر ہم قرآن میں پھر واپس ٹرانزیشن کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوه العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. یہ پرانی آیتیں مطلب پرانی اس لحاظ سے کہ ہم ان کو کور کر چکے ہیں، ان کی میں نے آج دوبارہ ریسیٹیشن کی ہے سورۃ البقرہ کی 164 آیا سے لے کر 167 تک، اور ان کا جو ٹرانسلیشن تھی، briefly going over the translation، جو وہ یہ تھی کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار اور alteration of day and night، جو رات اور دن جو ہیں ایک دوسرے سے الٹ پلٹ ہو کر آتے ہیں، والفلک التی اور جو شپس جو کشتیاں جو ہیں،
جو بحری جہاز جو ہیں وہ چلتے ہیں، تجری فی البحر، کہاں چلتے ہیں؟ بحر میں، یعنی اور سیز میں چلتے ہیں، اور ان سے خلقت انسانی کو جو ہے فائدہ پہنچتا ہے. وما انزل اللہ، اور پانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں جس سے زندگی عطا کرتے ہیں زمین کو موت کے بعد، اور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھیلائی ہے دنیا میں، رائٹ. اور وہ تصریف رہا، اور جو ہوائیں جو چلتی ہیں، وہ سحاب المسخر، اور اس کے بعد جو تمام جو بادل ہیں جو زمین و آسمان کے بیچ میں ایک طرح سے معلق ہیں. اور ان میں تمام جو ہے آیتیں ہیں کن لوگوں کے لیے کہ جو عقل استعمال کرتے ہیں. تو کس چیز کا پہ زور آیا ہے کہ جو لوگ اپنی انٹلیکٹ، جو عقل استعمال کرتے ہیں. دس از اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ آج ہم ایک دعا کور کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا اس دعا کا تعلق جو ہے وہ ان آیتوں سے میں نے کس طرح سے جوڑا ہے وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی. پھر اس کے بعد عقل کے بعد جس چیز کا ذکر آیا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرانزیشن کیا ہے. لوگوں میں، انسانوں میں ایسے انسان ہیں کہ جو دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حق ہے. یعنی اب کس چیز کا ذکر آیا؟ عقل کے بعد محبت کا ذکر آیا. یہ ٹرانزیشن عجیب و غریب ہوا. یہ سورۃ البقرہ میں پہلے بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا، اور اس کے بعد ثم قست قلوبکم آیا، کہ پھر اس کے بعد دل کا ذکر آیا. تو یہاں پر بھی وہی سلسلہ ہے کہ عقل کا ذکر آیا، اور عقل کے بعد جو ہے محبت کا ذکر آیا. اور محبت آپ کو معلوم ہے کہ جو محبت انسان جو ہے وہ دل سے کرتا ہے، اس کا عقل سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ دل سے تعلق ہوتا ہے. تو انسان کی جو ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کا جو حق ہے وہ دوسروں کو دے بیٹھتے ہیں، اور ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں، کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کے ساتھ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب وہ دن آئے گا جب تمام پردے جو ہیں اٹھ جائیں گے، یعنی روز قیامت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن انسان کو احساس ہوگا کہ تمام ان القوت للہ جمیعا. اب یہ عجیب و غریب بات کی گئی کہ تمام قوتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تمام قوتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ شدید عذاب ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آئی تھی کہ اس دن پھر جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور جو فالوورز، ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. when those who have been followed disown their followers، like ایک خلقت ہے جو لوگوں کے پیچھے جا رہی ہے، ان کو سمجھ رہی ہے اپنی محبت کا محور، اب ان کے پیچھے جو ہے رواں دوائیں، اور وہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اور اس دن جب وہ تمام سفرنگ دیکھیں گے، تمام عذاب دیکھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ تمام اسباب جن کے اوپر وہ ٹیکا لگا کے بیٹھے تھے، جن کو وہ حق ادا کر رہے تھے جو خدا کو دینا تھا، تو وہ تمام اسباب جو ہیں اس دن کٹ جائیں گے. اور پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے اگر ہم ایک دفعہ بھی واپس جائیں تو ہم بھی تم سے اسی طرح سے بیزار ہوں گے. جو جن کو وہ فالو کرتے رہے، جن کے پیچھے اللہ کو چھوڑ بیٹھے تھے، ان سمجھتے تھے کہ ان کو اپنے دل کے اوپر تمام جو اختیار تھا وہ ان کے حوالے کر دیا تھا، ان کے پیچھے چلتے تھے دن رات، چاہے وہ ان کے اپنے سگے تھے یا کوئی دنیا میں بنائے ہوئے سیلیبریٹیز تھے یا جو بھی تھے، جس کو بھی وہ فالو کرتے تھے. تو ان کے پیچھے وہ اپنی انہوں نے زندگیاں ضائع کر دی، جس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری محبتوں کا محور ہیں. اور پھر اس دن جو ہے وہ ان سے کیا کہیں گے کہ ہم بھی تم سے اتنے بیزار ہیں جس طرح سے تم ہم سے بیزار تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن ان کے اعمال جو ہیں حسرتوں کی طرح ان کے سامنے آئیں گے، اور پھر وہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ آگ سے نکل سکیں. تو یہ ایک مختصر تذکرہ تھا، ایک خلاصہ تھا اس ترجمے کا، جو آیتیں جس پر ہم لاسٹ ٹائم رکے تھے. اب میں ان آیتوں کا سلسلہ جو ہے، میں یہ دعا جو ہے آج کور کرنا چاہ رہی ہوں. اور یہ دعا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ اس قدر کمپریہنسو ہیں اور اس قدر جامع جسے کہتے ہیں، اس قدر جامع ہیں کہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری ایک انسان کی سائیکالوجی اور تمام تر وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم صرف ان کو سطحی طور پہ سپرفیشلی جسے کہتے ہیں ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور جیسے مثلا یہ دعا ہے، اٹ از کنسیڈرڈ اے دعا فار انگزائٹی اینڈ سورو. یہ دعا جو ہے صحیح البخاری سے ہے، اور اس کا کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ یا رب میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کس چیز سے؟ ہم سے، کہ انگزائٹی، اور حزن کیا ہے؟ غم، کسی قسم کی بھی سیڈنس، اور والعجزی والکسل اینڈ فرام دا ویکنس اینڈ لیزینس، اور والجبنی والبخلی والجبن. بخل کیا ہو گیا؟ بخل کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی ہونا، رائٹ، مائزرلی ہونا جسے کہتے ہیں انسان جب بخیل ہو جاتا ہے، تو بخل اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ورڈ، رائٹ. اور جبن کسے کہتے ہیں؟ جبن کہتے ہیں کہ انسان جو بزدلی جو ہوتی ہے اس کی طرح، وَدَلْ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ. تو آج یہ دعا جو تھی وہ میں پڑھانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ دعا کا یہ دعا جو ہے یہ ان آیتوں سے کس طرح سے جڑی ہوئی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آج ہماری کلاس کا ہائیبرڈ ماڈل ہے، اور ہم جو ہے وہ سلسلہ جوڑ رہے ہیں اس دعا کا ان آیتوں کے ساتھ. اب اگر آپ ان آیتوں کی طرف جائیں جو آج ہم نے کور کی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دو چیزیں نوٹ کیجئے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ تمام کی تمام آیتیں جو ہیں، یہ ہم ڈائیگرام پہلے بھی کر چکے ہیں کہ تمام کی تمام جو یہ آیتیں ہیں کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پوری کی پوری جو لسٹ، یہ جو تمام سائنز ہیں، یہ تمام آیتیں ہیں جن کو ہم نیچر میں دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق ہو گئی، یہ چلنے والی کشتیاں ہو گئیں، اور پھر اس کے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر آسمان سے جو پانی اترتا ہے اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات جو ہیں پھیلائی ہیں، اور ہوائیں جو چلتی ہیں اور بادل جو مسخر ہیں یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں. تو یہ تمام کی تمام آیتیں جو ہیں، یہ تمام کی تمام آیتیں جو ہیں، جو لوگ اولو الالباب ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو غور کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے سائنس ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سائنس وہی ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام سائنس جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ لیکن اولو الالباب کا ورڈ نہیں آیا، اینڈ میں یہ سورہ ال عمران میں اولو الالباب کا یہاں پہ آیا ہے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ. تو عقل کا ذکر کیا گیا ہے، عقل کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر. تو پہلی چیز جو ہے ہمیں پتہ چلی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام سائنس ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو عقل استعمال کرتے ہیں، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. اب ہم اس دعا، اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ جو آج ہم نے آیتوں کا سیٹ پڑھا وہ محبت کے بارے میں ہے، جس کا تعلق دل سے ہے. تو میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرانزیشن کے بعد دوسرا ایک ابرپٹ ٹرانزیشن آیا جو دل کا آیا. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے اس دعا کا ذکر کیا. اب اس دعا کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہم، یا اللہ، انی اعوذ بکا، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں. بکا میں با جو ہے وہ حرف جر ہے، کاف جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ میں آپ ہی میں پناہ لیتی ہوں، یعنی اللہ سے پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں مشہور دعاؤں میں سے ہے. من الہم والحزن، انگزائٹی کے ساتھ، اور کس چیز کے ساتھ؟ ڈپریشن کے ساتھ. یہ ان دونوں چیزوں کا جو ہے تذکرہ کیا گیا. اب انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتے کیا ہیں اور اس کا تعلق ان آیتوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، یہ چیز میں آپ کو پہلے سمجھانا چاہتی ہوں. ہم اور حزن جو ہے، ہم جو ہے is always about the future. ٹھیک ہے کہ آپ کو جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے. جب انسان کے دماغ پر آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کی آپ کو انگزائٹی ہو جائے، کوئی بیماری ہے، کوئی آگے پتہ نہیں کیا ہوگا،
یا کسی کی جاب ختم ہو گئی تو آگے کی انگزائٹی ہو گئی، کوئی کسی قسم کی جو پریشانی جو ہے وہ آپ کے ہمارے دماغ کے اوپر اوور ویلم کرے. بعض اوقات یہ چیزیں صرف ہمارے دماغ تک ہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ کا فطور ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری طرف ذہن کے اندر جو ہے شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، اور شیطان ہمارے دماغ میں جو ہے مسلسل وہ پاؤنڈنگ کر رہا ہے آگے کہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا. اور دماغ جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹرین کی طرح آپ کے تھاٹس چلتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان سوچتے سوچتے جسے کہتے ہیں کہ اس مومنٹ کے اندر جو وہ اپنے انگزائٹی کا جو ہے وہ اس کی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک تیز گام کی طرح ایک ٹرین کی جو ہے وہ چل رہی ہے جس میں آپ کے خیالات جو ہیں وہ اتنے تیزی کے ساتھ جسے فلائٹ آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہے اڑ رہے ہیں آپ کے خیالات، کہ انسان کو بیٹھے بٹھائے لگتا ہے کہ یہ ہو ہی جائے گا، اور آپ کا جو ہے دل کی جو ہے وہ پیلپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو انگزائٹی کہتے ہیں. پھر لوگوں کو پینک اٹیکس ہو جاتے ہیں، جب یہ زیادہ چیز یہ بڑھ جاتی ہے تو پینک اٹیکس ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کوئی اینگزیولیٹک ڈرگز چاہیے، کوئی دوائیاں چاہیے، کوئی طریقے سے جو ہے ہم کو مجھے سوچنا نہیں ہے. تو کس چیز کا تعلق ہے اس چیز سے؟ سوچ کا تعلق ہے. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل جو ہے از دا سیٹ. عقل جو ہے وہ اس پر عقل پہ کیا چیز حملہ آور ہو گئی ہے؟ یہ وسوسے جو ہیں وہ حملہ آور ہو گئے ہیں، اور آگے کا سوچ کر جو ہے ہمارے دماغ جو ہے وہ دہی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ دہی ہوتا جا رہا ہے، اور ہم میں وہ سوچنے کی استطاعت اور وہ چیز باقی ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے ٹوٹلی ہمارا دماغ جو ہے وہ اٹ از ٹوٹلی کلاؤڈڈ اپ. اسی طرح سے حزن کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ غم ہے. کوئی چیز آپ کے اوپر گزر گئی جس میں آپ کسی قسم کا بہت سیویئر لاس ہے زندگی میں، یا کوئی ایسی غلطی یا پشیمانی ہے، یا کوئی ہم نے زندگی میں ہم کچھ سچ ہم نے کچھ ایسا کام کر لیا ہے کہ لائک کہ وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، یہ ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے تھا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. یا کوئی بھی ایسی چیز زندگی میں انسان کی ہو جائے جو پچھتاوا بن جائے، جو حزن بن جائے، اور وہ پچھتاوا اور وہ حزن جو ہے وہ ایک رات کی طرح انسان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، تو اسی طریقے سے ایسی اداسی کے بال جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں ہمارے ذہن کے اوپر، کہ جسے کہتے ہیں انسان کا ذہن معاف ہو گیا ہے، اور ہم کچھ سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی. تو یہ ہم اور یہ حزن جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جو تھاٹ ہے، جو ہمارا جو تھنکنگ پروسیس ہے، تھاٹ اور جو ہمارا تھنکنگ پروسیس ہے اس کے اوپر آ کر جو ہے یہ حاوی ہو جاتے ہیں. اور جب اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں تو پھر آبویسلی ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے، وسوسوں کا. جو شیطان کہتا ہے نا کہ آگے سے پیچھے سے میں آ کر ان کو اٹیک کروں گا، تو پیچھے سے ہمارا جو ہے پاسٹ لے کر آ جاتا ہے، آگے سے ہمیں مایوسی، پیچھے سے اس قدر حزن ہوتا ہے کہ دل پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے، دل پہ اتنا انسان بھاری فیل کرتا ہے کہ آپ کچھ سوچنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آگے اور پھر کیا ورڈ آتا ہے انسان کے اوپر؟ کاش کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا، کاش. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، جب کاش کا ورڈ آتا ہے تو شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان کا کام شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پاسٹ کی جو باتیں ہیں، جو پاسٹ میں جو ماضی کے جو دکھ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنی جکڑ میں لے لیتے ہیں. پھر انگزائٹی ہے آگے کی، اس میں مایوسی ہونا کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ اب تو اٹ از اے ڈن ڈیل، یہ چیزیں جو ہے ختم ہو گئیں. تو یہ جو ہے یہ آپ کے دماغ کو کلاؤڈ کر دیتے ہیں. اور جب آپ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا وہ ذہن، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ذہن کو ایک وہ پروسیسر ہے کہ وہ تمام آیتوں کو جو ارد گرد موجود ہیں ان کو وہ ذہن دیکھتا ہے، اور ان تمام آیتوں کو، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے.
لآیات لقوم یعقلون کی تمام چیزیں دیکھ کر اللہ کی تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حق ہے۔ اللہ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ہم اپنے آپ کو ایک ٹائم کیپسول کے اندر جو ہے قید کر رہے ہیں۔ ہم نے کس چیز سے اپنے آپ کو قید کر لیا؟ ایک ٹائم کیپسول میں۔ آپ امیجن کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سوچ لیا ہے کہ یہ جو ٹائم کیپسول ہے اب کچھ نہیں چینج ہو سکتا، تو ہم جو دنیا جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خلق کو بھی دیکھو لیکن واختلاف اللیل والنہار کو بھی دیکھو، کہ دن ہوتا ہے اور دن کے بعد رات ہوتی ہے اور رات کے بعد پھر صبح ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب مستقل چینج ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ دن رات، کیا یہ جو حالات ہیں، جس قسم کے بھی حالات ہوں، کیا ہمارے لیے یہ خدا ہو گئے؟ کیا ہم اس کی قید میں اس طرح سے گھر گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کیپسول کے اندر بند کر لیا اور ہم سمجھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہم بھول گئے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جب چاہے تقدیر بدل سکتا ہے، وہ چاہے تو بربادی کے نقشوں میں جو ہے انسان کی کامیابی عطا کر سکتا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ ذرہ ذرہ ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ سے جو انسان کو جڑنا تھا، وہ انسان کا ذہن جو ہے اس تنگی میں، اس وقت کی تنگی میں، اس حالات کی تنگی میں اس طرح سے قید ہوا کہ وہ بھول گیا کہ وہ بندہ کس کا تھا۔ وہ بندہ کس کا تھا؟ وہ رب جو کہ با اختیار ہے، وہ رب جس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہ رب جو ایک کن فیکون سے جو ہے تقدیریں بدل دے۔ اس رب سے جب کنیکشن جو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ وہ جو شیطان نے کہا کہ تم ان کو جو ہے شاکرین میں نہیں پاؤ گے، لائک ان دا پریزنٹ مومنٹ اگر ہم رہیں، ان دا پریزنٹ مومنٹ ہم کنیکٹ کریں، بجائے اس کے کہ پیچھے کنیکٹ کرتے ہیں اور آگے کی انگزائٹی پالتے ہیں، اگر ہم پریزنٹ مومنٹ میں کنیکٹ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے اس مومنٹ میں ہمیں دیا ہے اس سے کنیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزار بنے، تو نہ پیچھے کا غم ہے نہ آگے کا صدمہ ہے، رائٹ؟ تو سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جو ہے سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ میں انگزائٹی سے بھی پناہ مانگتی ہوں، اور میں پیچھے جو گزرے ہوئے جو حزن ہے جو میرا گلا دبا رہے ہیں، میں ان سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ کہیں میں اپنے رب سے بچھڑ نہ جاؤں۔ اور رب سے نہ بچھڑنے کا غم جو ہے وہ دیٹ از دا کی۔ یہ حالات بدلیں، حالات اگر اچھے بھی آ جائیں یا برے بھی آ جائیں، ہر چیز ٹیمپرری ہے نا، لیکن رب کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے۔ اس لیے پناہ کس میں لی؟ اس کی ذات میں لی، اس کی ذات میں نے اللہم انی اعوذ بک، میں پناہ لیتی ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، کیونکہ تمام چیزیں متغیر ہیں، تمام چیزوں کو زوال ہے، لا احب العافلین، ہر چیز ڈھل جاتی ہے، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے دنیا کے اقتدار ہوں، دنیا کی چکا چوند ہو، دنیا کی دولتیں ہوں، دنیا کی رشتہ داریاں ہوں، ہر چیز کٹ جاتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ سسٹین کرنے والا ہے۔ کوئی ذات اگر کنیکٹ کرنے کے لیے ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تمام تو سائنس ہیں، یہ تمام تو آیات ہیں، یہ تو اس طریقے سے ہے کہ آپ جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب انسان کی عقل جو ہے وہ فطرت کے اوپر آتی ہے اور جب گواہی دیتی ہے، تو تمام کی تمام کہانیاں، تمام کی تمام چیزیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ تو پوری کے پوری پورا جو کارواں ہے، یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے نام سے ہے۔ ہم تو ایک قطرہ ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، جب ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں کسی چیز کے اوپر، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں جو ہے اللہ کا نام لے کر اللہ کے بابرکت نام کو اپنے کام میں جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے۔ اگر آپ بگر پکچر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو پورا کارخانہ چل ہی اسی کے نام سے رہا ہے۔ یہ پورا کا پورا جو دریا، سمندر، آسمان، زمین، کائنات جو ہے وہ چل ہی اسی کے نام سے رہی ہے۔ ہم تو اپنا قطرہ لے کر پہنچ گئے کہ ہمیں بھی شامل کر لیجئے اسی میں،
ہم جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہم نے سوچا اور ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، اور جب ہم نے یہ تمام چیزوں کو پایا کہ سب چیزیں اللہ کے نام سے ہیں اور اللہ کے نام پہ چل رہی ہیں، تو اس بہتے دریا میں ہم بھی اپنا قطرہ لے کر جو ہے آ گئے ہیں کہ یا رب، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہر چیز تیرے نام کے ساتھ وابستہ ہے، ہم بھی اپنی جو ہے قطرے برابر زندگی کو شامل کرنے آئے ہیں اس چیز کی گواہی دینے کے ساتھ کہ یہ تیرے نام سے ہے اور تیرے نام سے متصل ہے ہم، اور تیرے نام سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور تیری ہی طرف ہم واپس جا رہے ہیں۔ It is the other way round. It is the other way round. تو ہماری جب آنکھیں کھلتی ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا کارخانہ اسی ذات کا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو شعور جو ہے، جس طریقے سے انسان کا جو شعور ہے، یعنی انسان کی جس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے، ایک جب بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی بڑی بیسک ضروریات ہوتی ہیں، اس کو بس کھانا چاہیے، پینا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا ٹاڈر والا، کہ اس کی تمام بس نیڈس پوری ہو جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی تھنکنگ کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کو ایک کانشیسنیس آتی ہے اور اس کی عقل جو ہے پھر وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ لیکن انسان ریگریس کس طرح سے کرتا ہے کہ انسان بجائے اس کی کہ ترقی کرے، پیچھے کی طرف، زوال کی طرف کس طرح سے جاتا ہے کہ جب انسان کی عقل جو ہے معوف ہو جاتی ہے، جب عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، یا ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان اللہ کی ذات ہی ایک طریقہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان اس گڑھے سے نکل سکتا ہے، یہ جو ٹائم کیپسول ہے اس سے نکل سکتا ہے، اگر انسان کے پاس یہ کوپنگ میکنزم نہ ہو جو کہ ریئل ہے، کہ حق کے ساتھ جڑے، جو ٹیمپرری ہے اس کے ساتھ نہ جڑے، جو حق ہے پرماننٹ ہے اس کے ساتھ جڑے، جب انسان کے پاس یہ نہیں ہوتا اور اس کو لگتا ہے کہ اب مجھے یہ چیز فیس کرنی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذہن کی قید میں جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، وہ اپنی ذہن کی قید میں پھنس جاتا ہے، یا تو اور اس کے پاس اگر یہ کوپنگ میکنزم نہیں ہے جو کہ بیسڈ آن ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، پھر واپس انسان ریگریس ہو کے اینیمل ایگزسٹنس پہ چلا جاتا ہے، میں غفلت میں چلی جاؤں، بس کسی طریقے سے میں سوچوں نہیں، اپنی سوچ کو مجھے ڈیورس کرنا ہے۔ تو لوگوں کے پاس جو ہوتے ہیں ورسٹ ترین پاسبل میکنزمز ہوتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بلاک کرنے کے لیے، یا تو لوگ انٹاکسیکنٹس یوز کرتے ہیں، جو کسی بھی قسم کی جو ایسی چیز میں اپنے آپ کو انسان بے ہوش رکھے کہ مجھے سوچنا ہی نہ پڑے، تو تمام قسم کی ڈرگز اور الکوہول، پھر اس کے بعد بے تحاشا ہم ایسی چیز میں انڈلج کرتے ہیں کہ بے تحاشا، مطلب ہر چیز کا ایک ماڈریشن میں ہونی چاہیے نا، بے تحاشا ہم بینج ایٹنگ ہے، یا پھر شاپنگ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ بس کچھ نہ کچھ میں لگی رہوں، کہ جو ہے یا تو حد سے زیادہ سوشلائزنگ ہے یا حد سے زیادہ بات کرنا ہے، کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک مستقل انسان جو ہے مجھے اپنے ذہن میں کی قید میں نہیں جانا ہے، تو پھر ایک انسان کی اینیمل ایگزسٹنس آ جاتی ہے اور انسان جو ہوتا ہے ایک زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل انعام کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی گرے گزرے، یعنی مویشیوں کی طرح، کہ بس ہم صرف دنیا میں جو ہے آئیں اور بس کسی طریقے سے اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں، مستقل انٹرٹین کرتے رہیں، کہ ہمیں کچھ سوچنا نہ پڑے، کچھ سوچنا پڑے، یہ چیز ہو پھر وہ چیز ہو اور یہ چیز ہو، اور وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خاموش لمحہ، ایک خاموش مومنٹ، ایک خاموش میڈیٹیشن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، وہ چیز سے جو ہے ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم ریگریس کر کے دوسرے نیگیٹو پیٹرنز کی طرف جو ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کلاؤڈڈ مائنڈ جو جب ہو جاتا ہے انسان کا، جو عقل ہے، جو سیٹ آف انٹلیکٹ ہے، اس کو ہم بلاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس اینیمل ایگزسٹنس کی طرف جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے والعجز والکسل۔ اب اگر ایک انسان فطرت پر ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ تمام سائنس کو پہچانتا ہے، جب تمام سائنس کو پہچانے گا انسان، تو جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک رستہ کھلا ہے نوئنگ سے، یعنی علم کے بعد معرفت کی طرف جانے کا، سے کی طرف جو ہے رستہ کھلا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ کھلتا ہے کہ اگر میں یہ پہچانتی ہوں
کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. اگر مجھے یہ چیز کی سمجھ آتی ہے کہ تمام راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے کہ مجھے اب اپنی تمام توانائیاں، تمام طریقے سے تمام قوتیں اگر اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہیں تو مجھے اللہ کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ انسان کی جو نالج جب اس کے پاس آتی ہے تو نالج، آپ کو کوئی پتہ چل گیا آپ کا کہ آپ کو اس جگہ پہ جانا ہے تو آپ کو پتہ چاہیے نا اس کا، تو آپ کے پاس نالج آئی. قرآن ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ان کی سنت، ان کی سیرت اور جو انہوں نے طریقہ سکھایا وہ رستہ جو ہے ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جو فطرت پہ ہے اور اس کی عقل سلیم ہے تو پھر انسان جو ہے وہ رستہ جو ہے اللہ کی طرف ڈھونڈتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ there is the arrested ability that comes. arrested ability کیا ہے؟ والعجز اور کسل. عجز کسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز کرنے سے جو ہے آپ کے اندر، آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ ایک جنرل بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان جسے معذوری جسے کہتے ہیں کہ انسان کو لگے کہ اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں موجود ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب سب سے پہلے جو چیز سے پناہ مانگی کہ میرا ذہن جو ہے وہ تمام فکروں اور تمام رنجشوں اور تمام غموں سے جو ہے وہ پاک ہو تاکہ وہ جو ہے وہ سیٹ آف گریٹیٹیوڈ بن سکے. اور گریٹیٹیوڈ کی 3 فارمز ہوتی ہیں. جو گریٹیٹیوڈ جو ہے، جو شکر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی 3 فارمز ہوتی ہیں کہ زبان پر بھی انسان شکر گزار ہے، دل بھی انسان کا جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اور جو 3rd فارم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دیا، بولنے کی طاقت، ہاتھ، ہر چیز ہم ریکگنائز کریں کہ جو قوتیں، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اس کا جو الٹیمیٹ شکرانہ یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے یوز کریں کہ جس طریقے سے اللہ کو پسند ہے. یہ 3rd فارم آف شکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جب ایکشن کا ورڈ آیا کہ کوئی ارسٹڈ ایبلٹی نہ ہو، تو کسی قسم کی انکیپیسیٹیشن نہ ہو. عجز کسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کرنے سے معذور ہو، کہ آپ میں کوئی، آپ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو عجز سے اللہ پناہ مانگی. اور سیکنڈ کیا ہے کہ ہیڈ لیسنس اور لیزینس کی، کہ ہمیں کیپیبلٹی تو موجود ہے لیکن جو لیزینس ہے یعنی نفس جو ہے وہ اس قدر حاوی ہے کہ ہم اس قدر سست ہیں کہ ہم کرنا، کہ وہ سستی جو کل پہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ہاں کر لیں گے، جب عمر آئے گی ہم بھی سیکھ لیں گے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم بھی کر لیں گے. ہر چیز جو ہوتی ہے کہ ایک ہماری لیزینس ہوتی ہے، لائک ہمیں اس چیز کی جو ہے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. تو وہ ارسٹڈ ایبلٹی ہے. تو سب سے پہلے کلاؤڈڈ مائنڈ ہے. پھر سیکنڈ چیز جسے پناہ مانگی گئی کہ وہ ارسٹڈ ایبلٹی ہے، کہ میری ایبلٹی یعنی میری جو طاقت ہے اور قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہو تاکہ میں آگے بڑھ سکوں، میں اللہ کے راستے کی طرف جو ہے آگے بڑھ سکوں اپنی زندگی کو جو ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی میں ریلیجس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں، یہ میں زندگی کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی طاقت بھی دے اور پھر ہم کو ہمارے نفس کی قدورت سے بھی بچائے کہ ہمارا نفس جو ہے ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ کرنا ہی نہیں چاہتے یا اس کو ہم بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہاں ہوتا رہے گا. پھر اس کے بعد جو 3rd چیز، تو اب یہ جانے کا راستہ کس طرح سے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم جو سورۃ الفاتحہ میں جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رائٹ؟ ہم اس میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. غضب کن پہ نازل ہوتا ہے؟ کہ جن کے پاس علم آ جائے اور وہ علم کے ساتھ جو ہے وہ استہزاء کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی بہانے سے، کوئی نہ کوئی اس سے اپنی ان کو ڈیزائرز کو فالو کرنا ہے. تو ان کی جو اٹیچمنٹ جو ہے، ان کا جو نفس جو ہے
یہ نفس جو ہے نا یہ بڑا ٹریننگ، انسان کو اپنے نفس کو جو ہے وہ ٹرین کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں 3 طرح کے نفس ہیں نا. ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ جو ہے وہ ٹوڈلر نفس ہے، جو کہتا ہے کہ بھوک لگی تو کھانا دو، مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے یہ کرنا ہے، مجھے غصہ کرنا ہے تو مجھے غصہ کرنا ہے، مجھے غیبت کرنی ہے تو مجھے جو میرے دل میں آتا ہے میں نے کرنا ہے، کیونکہ میرا نفس مجھ پر جو ہے وہ حاوی ہے. یہ ٹوڈلر نفس ہے. جیسے ٹوڈلر جو ہوتے ہیں نا ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں، ان کو نہیں کوئی لحاظ ہوتا کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے جو ہے ٹینٹرم نہیں تھرو کرنا چاہیے، مجھے یہ چیز یہاں پہ پھینکنی نہیں چاہیے. جو ان کے دل میں آتا ہے ٹوڈلرز کرتے ہیں. تو اسی طرح سے انسان کا کچھ لوگوں کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ کبھی وہ پروگریس نہیں کرتا، وہ ٹوڈلر ہی لیول پہ رہتے ہیں. جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں، جو ان کے دل میں خواہش آتی ہے، جہاں دل چاہا کھایا، جہاں دل چاہے. مجھے کوئی روکے نہیں، مجھے کوئی ٹوکے نہیں، مجھے نہیں کوئی بولے کہ مجھے ماسک پہننا ہے. ہر چیز میں نے اپنے حساب سے کرنی ہے. عقل ڈیورسڈ ہے ٹوٹلی، عقل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو تو وہ جو نفس ہے وہ جو نفس امارہ ہے، اور اس سے اوپر جو نفس آتا ہے جس کو عقل نصیب ہوتی ہے وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے نہیں یہ چیز جو ہے غلط ہے، یہ چیز جو ہے صحیح ہے، مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. تو اس کے پاس نالج آ گئی، نفس کے پاس نالج آ گئی کہ یہ آگ ہے، اس پہ مجھے ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. اسی طرح سے جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کی آگ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو روک دینا چاہیے، مجھے غیبت نہیں کرنی چاہیے، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میری اللہ سے دوری ہو جائے گی. اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ میں اللہ سے میں دور ہو جاؤں گی. تو یہ اللہ کی کانشیسنس جو ہوتی ہے، یہ تقوی جو ہوتا ہے، یہ ان کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے عقل جو ہے، ان کی عقل جو ہے تقوی کی طرف جب ٹریول کرتی ہے تو وہ نفس لوامہ جسے کہتے ہیں کہ نفس لوامہ والا نفس ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اسے پیچھے ریگریشن کی طرف کھینچتا رہتا ہے. تو یہ ایک بیٹل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور فائنلی جو ہائیسٹ لیول پہ نفس ہوتا ہے، جو پروگریس کر جاتا ہے کہ وہ اس قدر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ نفس المطمئنہ ہے. نفس المطمئنہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پہ انسان کی ذات جو ہے اس طرح سے، اس طریقے سے وہ جھکی ہوئی ہے، اس طرح سے اطاعت پر ہے انسان کی ذات جو ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہی انسان کو پسند ہوتی ہے. اسٹرگل ختم ہوتی جاتی ہے. جو میرے رب کو پسند ہے وہی میرا دل، یعنی آپ کو دل میں اللہ تعالیٰ کراہیت ڈال دیتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وہ انسان کو بھی نہیں پسند ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے ایک روح، ان کی جو روح ہے، یعنی قلب سے اوپر جو ہے جو روح ہے جو گائیڈ کرنے والی ہے، ان کی جو روح ہے اب ان کو وہ گائیڈ کرتی ہے. کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ اس روح کو آنے کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ دل مل گیا ہے کہ جہاں پر وہ نور اترتا ہے، اور وہ دل جو ہے وہ نفس المطمئنہ، وہ نفس جو ہے وہ نفس المطمئنہ بن جاتا ہے. تو یہ انسان کے سٹیجز ہیں. جس طرح سے انسان گرو کرتا ہے اس کے مائل سٹونز ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے یہ روحانی سٹیجز ہیں جس کے تھرو انسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے. اب کس طریقے سے یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ یہ ڈیولپ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ تھرو سبمیشن، تھرو ورشپ، تھرو عبادہ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو جو ورشپ کا، جو عبادت کا جو پلان دیا ہے، ایک جو پروگرام دیا ہے ہم کو، it is geared to do that. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو جو ہے فحش چیزوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. اسی طرح سے جو ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تو آپ یہ جانیے کہ یہ تمام کی تمام عبادتیں، چاہے آپ نماز لے لیں، چاہے آپ روزہ لے لیں، چاہے آپ حج لے لیں، چاہے آپ زکوٰۃ لے لیں، یہ ہمارے لیے اینڈ نہیں ہے، یہ ہماری ڈیسٹینیشنز نہیں ہے. دیز آر مینس ٹو آر ڈیسٹینیشن. لعلکم تاکہ بار بار آتا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تو جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز
نماز جو ہے، نماز کو سمجھیے کہ جس طرح سے نماز میں انسان اپنے آپ کو مقید کرتا ہے، جس طرح سے اپنے آپ کو قید کرتا ہے نماز کے اندر، کہ نماز شروع ہوتی ہے، نہ اپنی مرضی سے انسان دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے انسان اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے انسان اپنی پلکیں اٹھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنی انگلیاں ہلا سکتا ہے. ہر چیز جسے کہتے ہیں فجٹنگ ساری ختم کرو، اپنی تمام قوتیں، تمام فوکس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ہے دیکھنا کدھر ہے، اٹھنا کدھر ہے، سجدہ کب کرنا ہے، رکوع کب کرنا ہے، ایک ایک چیز باریکی کی حد تک اس طریقے سے ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب نماز کی روح سمجھیے، نماز کی روح اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے حوالے کر دیا جیسے انسان کوئی مر جاتا ہے، اس کی باڈی پڑی ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں. انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ اپنے آپ کو وہ کرے. تو اسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نماز میں کہ جب تیرا حکم ہوگا تو میں اٹھوں گی، جب تیرا حکم ہوگا تو میں جو ہوں سلام پھیروں گی، جب تیرا حکم ہوگا تو میں ادھر سر ٹرن کروں گی، جب تیرا حکم ہوگا تو ایز اف یو آر اے پیبل ان ہز ہینڈ. جیسے انسان جو ہے اپنے آپ کو المصور کے حوالے کر رہا ہے کہ یا رب اب تو مجھے اس طرح سے ڈیزائن کر دے کہ جس طرح سے تو چاہتا ہے. میرا نفس تو بڑا ہی لوفر ہے، بڑا ہی آوارہ ہے، مجھے کہاں کہاں میرا ذہن جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں، تیری قدرت میں، کیونکہ ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے اور میرا دل جو ہے تیرے ہاتھوں میں ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں کہ یا رب مجھے اس طریقے سے آپ بنا دیجئے کہ جس طرح سے آپ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سبمیشن جو ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پروگرام دیا گیا ہے عبادت کا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے تو ہر چیز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تمام کی تمام زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے نام ہو جاتی ہے. تو یہ تمام کا تمام جو سفر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ جڑ جاتا ہے. تو یہ سبمیشن، یہ ورشپ، یہ عبادہ، اٹ از ڈیزائن ٹو میک اس ریئلائز کہ تمام قوتیں، تمام طاقتیں اللہ کو بلانگ کرتی ہیں. ان القوت للہ جمیعا، جو آج کی آیت ہے نا کہ جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب قیامت کے روز دیکھیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے دل پر اختیار دیا تھا، جن لوگوں کو اپنی تمام انہوں نے باغ دوڑ پکڑا دی تھی، جن لوگوں کے اپنے حوالے کر دیا تھا، قوتیں ان کے لیے نہیں تھیں. تمام قوتیں جو تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے تھیں. تمام قوتیں جو تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے تھیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے. ہر تمام کے تمام قوتیں، تمام خوشی دینے کے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ کے ساتھ انسان کی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو نماز کا اور تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سبمٹ کرے اللہ تعالیٰ کے آگے. نہ انسان اپنے آپ سے اٹیچڈ ہے، نہ اپنے مال سے اٹیچڈ ہے. جو زکوٰۃ جو ہے ہم کو کیا سکھاتی ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ ہمارا خدا نہیں بن گیا ہے کہ اس نے ہمارے ذہن کے، بلکہ جو ہے ہم اپنے مال کے، یہ ہماری ملکیت ہے اور اصل ملکیت اللہ کی ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ اس طریقے سے انسان زکوٰۃ دے، اس طریقے سے صدقہ کرے. تو اٹیچمنٹ جو ہے وہ رب کے ساتھ ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جو ہے وہ انسان، اللہ تعالیٰ سے ایک فریڈم عطا کر دیتے ہیں کہ انسان غلام نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا اپنی پوزیشنز کا غلام نہیں ہے، اپنی ذات کا غلام نہیں ہے. تو یہ کب آتا ہے کہ یہ دس از تھرو سبمیشن، تھرو ورشپ. ان القوت للہ جمیعا، جب دل جو ہوتا ہے انسان کا وہ اللہ کے ہاتھ میں انسان دے دیتا ہے، جب محبت جو ہوتی ہے. اسی لیے یہ جو آیتیں آج ہم نے پڑھی، تو اگر آپ نے دیکھا کہ اس میں ان فی خلق السماوات والارض، اس میں پہلی جو تھی کہ لآیات لقوم یعقلون، اور پھر اس کے فوراً بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ غیر اللہ سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی محبت، جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اپنی محبت میں شدید تر ہیں،
شدید تر ہیں، اور آخرت میں جو ہیں جب پردے تمام چاک ہوں گے تو لوگوں کے اوپر یہ چیز جو ہے عیاں ہو جائے گی کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام طاقتیں تمام قوتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کو بلونگ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العذاب ہے، اور تمام پنشمنٹ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو جزا نہیں دے سکتا، کوئی انسان کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ ہم لوگوں کی سزاؤں میں گرفتار رہتے ہیں، لوگوں کے غم میں کہ ایز اف لوگوں کی ایموشنل بلیک میلنگ میں انسان گرفتار رہتا ہے۔ کوئی چیز نہیں، تمام دل انسان جب کہتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی تمام دل کی ڈوریاں جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، تمام قوتیں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور سپرد کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو سجدہ ہے، جو سجدہ ہے، جو مومنٹ جس میں انسان جو ہے کلوزسٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، وہ کہاں پہ قرآن میں ڈسکرائب کیا گیا ہے؟ جب اسماعیل علیہ السلام کا سر اللہ تعالیٰ نے رکھا، سبحان اللہ، ہم عید سے کہ ابھی اسی عید کا ہی ذکر، اسی عید سے ہی نکلے ہیں ابھی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیشانی جو ہے زمین پر رکھی، تو جو پیشانی جو زمین پہ رکھنے کا تذکرہ آیا تو وہ کس کے ضمن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کا جو سر جو تھا وہ قربانی کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے وہ ایک ٹیسٹ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا ٹیسٹ کہ ہم اس کی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سجدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ سجدہ جو ہے وہ کیا ہے، سبمیشن کیا ہے کہ انسان اپنی ذات جو ہے، اپنے سر جو ہے اللہ کے آگے جو ہے وہ ٹیک دیتا ہے۔ تو نیکسٹ چیز اگر آپ دیکھیں تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ ہر قسم کی انگزائٹی سے، ہر قسم کی جو ہے ڈپریشن سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ پھر مجھ میں طاقت نہ رہے کہ میں تیری طرف جا سکوں، میں اس چیز سے پناہ مانگتی ہوں، یا مجھ میں طاقت موجود ہے لیکن میری سستی مجھ پر اس قدر غالب ہے، میرا نفس مجھ پر اس طرح غالب ہے کہ میری غفلت میں زندگی گزر جاتی ہے، میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ بخلی والجبن، بخل کسے کہتے ہیں کہ انسان بخیل ہو اپنی ذات کے ساتھ، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ذات جو ہے اس کو میں انویسٹ نہیں کروں اللہ کے لیے۔ بخل جو ہے وہ ایک طریقے سے بخل جو ہے لائک انسان اپنی جو اپنی جو پوزیشنز ہیں، جو چیزیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنی، اس کے لیے بخیل ہے۔ اور جبن جو ہے وہ اصل میں بزدلی ہے، کہ انسان اپنی جو جان جو ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، لائک انسان یہ نہیں ریئلائز کر رہا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ اگر کوئی پیسہ، کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے مجھے، تو اصل تو قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ اس چیز میں میرے لیے برکت رکھے تو وہ چیز مجھے خوشی دے گی، لیکن کسی چیز کو ہولڈ بیک کرنے سے، اگر میں پیسے کو جو ہے جو اس پہ کسی اور کا حق ہے اس کو میں ہولڈ بیک کرتی ہوں، کیا وہ پیسہ مجھے خوشی دے سکتا ہے؟ کیا وہ پیسہ وہ خوشی دے سکتا ہے؟ یا وہ کسی اور کا حرام کی کسی اور کا حق ہے آپ کو وہ پیسہ کسی کو دینا ہے، لیکن آپ نے اپنے سوچ لیا کہ نہیں یہ پیسہ میں رکھ لوں تاکہ میرا یہ فائدہ ہو جائے، یہ پیسہ میں اپنے ہاتھ میں رکھ لوں تاکہ میرا یہ فائدہ ہو جائے، تو وہ پیسے کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے، تو کیا آپ کو وہ پیسہ جو ہے، آپ نے اس پیسہ کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا، وہ آپ کی تمام خوشیوں کا جو ہے وہ بن گیا، کیا وہ آپ کو خوشی دے سکتا ہے؟ خوشی اور برکت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیوں میں برکتیں ڈالنی ہوتی ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتے ہوئے وہ مطمئن ہوتے ہیں، اپنی غریبی، اپنی مفلسی میں مطمئن ہوتے ہیں، کہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ شکر سے سرشار ہوتا ہے، اور شکر جو ہے وہ ایسی نعمت ہے، اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں عطا نہیں کر سکتی، وہ دنیا کی تمام دولتیں نہیں عطا کر سکتی جو شکر انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے جو بخل کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ چیز، یا پھر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، کوئی کسی بھی قسم کا بخل جو ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے ایٹیٹیوڈ میں بخل ہوتا ہے، آپ کسی کو کوئی رائٹ نہیں دینا چاہتے، کسی کو آپ اکنالج نہیں کرنا چاہتے، دل اتنا بخیل ہوتا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کو اکنالج کرنے کی، اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا، کتنی سانسیں سوچتی ہیں کہ بہوؤں کو امپورٹنس نہ دیں، خام کا ہی دماغ پہ چڑھ جائیں گی، یا کسی کو لائک آپ کسی کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ جو ہے ہٹا دینا چاہتے ہیں، کہ لائک کیا آپ کے دینے سے، روکنے سے جو ہے آپ خدا بن جائیں گے؟ آپ کوئی کسی کا رزق روک سکتے ہیں کیا؟
تو انسان جو ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا دل بڑا وسیع ہو جاتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کا جو آسمانوں کے ساتھ، جو آسمان والے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کا دل بھی آسمانوں کی طرح ہو جاتا ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کرتے ہیں، کوئی ریسیپی نہیں بتانا چاہتے، کوئی یہ نہیں کرنا چاہتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ بخیل ہوتے ہیں. ہم کیوں بتائیں، ہماری امپورٹنس کم ہو جائے گی، رائٹ. تو یہ بخل جو ہے یہ ایک بیماری ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ایسوشیٹ کر لیا ہے کہ وہ آپ کی جو ہے خوشی کا باعث ہے. پھر جبن کیا ہے؟ کاورڈائز. جبن جو ہے عربی میں کسے کہتے ہیں؟ چیز کو. جس کا جو روٹ ورڈ ہے جبنا، جیسے کہتے ہیں وہ چیز کو کہتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے نا اتنا بڑا دودھ، اتنا زیادہ دودھ ہوتا ہے، اس میں سے کتنی سی چیز نکلتی ہے، اتنی سی. انسان اتنا بڑا ہو اور بالکل اس کا دل جو ہے وہ چوہا ہو جائے کہ وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، اب اس طرف جانا نہیں چاہتا کسی بھی طریقے سے، تو وہ بزدلی جسے کہتے ہیں، ٹو بی ایبل ٹو اسٹینڈ اپ. اور جب انسان جو ہے اپنے اندر ہی اپنی ہی قید میں ہے تو ظاہر ہے اس کی قوتیں جو ہیں وہ محدود ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جڑتا ہے تو وہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، بیکاز اس کی تمام لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تمام قوتیں، تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی ذات کے ہی، اپنے ایگو سینٹرسٹی میں ہی انوالو ہوتے ہیں، ہم اپنے ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں. جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے تو یو لیٹ یور سیلف گو، یو لیٹ یور سیلف گو. ٹھیک ہے، ہم نہیں ہیں، ہم کبھی تھے بھی نہیں، ہم تو اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یو لیٹ یور سیلف گو. سبحان اللہ. اپنی انسان کو اپنا سروائیول جو ہے انسان ریئلائز کرتا ہے کہ میرا سروائیول، میں نے آج اپنے آپ کو 10 چیزوں سے انسان بچا بھی لے، کچھ بھی کر لے، لیکن میری کتنی زندگی، اتنی زندگی ہے نا جتنی میرے علم میں چابی بھری گئی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے میری عمر لکھی گئی ہے. میں نے الٹیمیٹ سروائیول جو ہے انسان کا وہ تو اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہے، اس کی جو ابدی زندگی ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. تو انسان، جو لوگ جہاد میں شہید ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو، تو وہ الٹیمیٹ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم واپس جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو، تو یہ محبت سے کریکٹ ہوتی ہیں. جب انسان کی محبت اللہ کے لیے بڑھ جاتی ہے، جب دل کا اختیار جو ہے، جو تمام قوتیں جو ہیں انسان کی، تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ ان بیماریوں سے نکلتا ہے. یہ اللہ کی محبت جو ہے، تو نالج نہیں ہو آپ کے پاس تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ تمام آیات کو اسٹڈی کرنے کے لیے یو نیڈ اے کلیئر مائنڈ. ہمارا جو دنیا کے ساتھ جو سفر شروع ہوتا ہے وہ کس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ ہم تمام آیاتوں کو پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہیں. ہم جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سگنیچر پرنٹ ہر جگہ ہم کو نظر آتا ہے اور ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کلیئر مائنڈ چاہیے. اور وہ کلیئر مائنڈ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم تمام اپنے ہموم سے اور تمام اپنے حزن سے باہر نکلیں، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر شروع ہو تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ قوتیں دیں، وہ توانائیاں دیں اور وہ انٹینشن دیں اور وہ ول پاور دیں کہ ہماری ایبلٹی جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چل سکیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروگرام دیا ہے عبادت کا، کہ اس عبادت کے پروگرام کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بڑھیں کہ ہماری جو دل جو ہے اس پہ اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے. اللہ کی محبت جو ہے وہ جب، جیسے کہتے ہیں نا، ایک محبت اگر آج انسان کی ہو جائے تمام چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جب کسی سے بلائنڈ محبت، جس طرح کی عشقیہ محبت ہوتی ہے جو آج کل تو صرف افسانوں میں رہ گئی ہے، جو عشقیہ محبت ہوتی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اپنے محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اپنے محبوب کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی اسے 10 دفعہ سمجھا لے کہ دیکھو دس پرسن از لائک دس، یا تمہارا یہ نقصان ہوگا، نہ اس کو اپنا نقصان نظر آتا ہے نہ اپنا نفع نظر آتا ہے. اپنے دماغ پہ جو بس چڑھ گیا ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ love is blind، تو پھر like you're totally blinded by it. لیکن اللہ کی ذات حق، اللہ کی محبت حق، اللہ کا رستہ حق، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک ایسی محبت ہے جو کہ واقعی جس کی جو سٹوری ہے that is the ultimate love story، جس میں you'll happily live ever after. This is the only love story کہ جس کی واقعی میں آپ لکھ سکتے ہیں they lived happily ever after، جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے والے لوگ.
تو جب یہ اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر انسان کو نہ اپنی جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ. لوگ ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں, ساری تمام اپنی چیز اللہ کے آگے لٹا دیتے ہیں. ہاتھ میں کھجوریں ہوتی ہیں, جہاد میں شہادت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ کھجوریں چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اللہ کی محبت اس قدر حاوی ہے. راتوں کو اٹھ کے بے چین ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کی ان کو ایک طلب ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کوئی ہمیں بلا رہا ہے. تو یہ محبت جو ہے, اللہ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے, یہ اللہ کی طرف سے پل ہے, کیونکہ اللہ ہی جس کو محبت کرتا ہے نا اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے. اس لیے دعا اللہ کی محبت کی کرنی چاہیے. کچھ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے اللہ کو مانگو. تو اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے تو جسے کہتے ہیں کہ آپ وہ نفس لوامہ سے نکل کے نفس المطمئنہ کی طرف آ جاتے ہیں. جس طرح سے میں اگزامپل دیتی ہوں نا کہ جہاز جو ہے وہ رائز ہوتا ہے تو شروع میں بڑی ٹربولنس ہوتی ہے, وہ نفس لوامہ والا فیز ہوتا ہے. سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھو, صبر کی تمام جو ہے باندھ کے بیٹھو, اللہ کی طرف جانے کا رستہ ہے. اس وقت اپنے آپ کو انسان کو روکنا, وہ جہاد کرنا, وہ پروف کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم سمجھتے ہو کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نہیں, you are going to be tested. صبر کی سیٹ بیلٹ لگانی پڑے گی, خالی جو ہے انسان کو اپنی اسٹرگل سے گزرنا پڑے گا. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور لیکن جو لوگ ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں پھر ہم ان کو رستہ دکھاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے پل آتی ہے, اور جب آپ اس ٹربولنٹ زون سے نکل جاتے ہیں, جب آپ کروزنگ الٹیٹیوڈ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انسان نفس المطمئنہ ہو جاتا ہے. اور جب نفس المطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا جو سفر ہے اللہ کی طرف, تو یہ سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر سے نکلنے کی دعا ہے. یہ خالی انگزائٹی اور ڈپریشن کی دعا نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدل الدین وغلبۃ الرجال. اب آخری دو کیا چیزیں ہیں؟ انورڈ آپریشن سے انسان نکل آیا. انورڈ آپریشن, جو آپ کے اندر جو ایسی نیگیٹو ایلیمنٹس تھے جو آپ کو اللہ کی طرف جانے میں روک رہے تھے, چاہے اس میں ڈپریشن تھا, چاہے انگزائٹی تھی, چاہے لیزینس تھی, چاہے کسی قسم کی معذوری تھی, چاہے جو ہے انسان کے اندر بخل تھا یا جبن تھا, یا پھر وہ بزدلی تھی, یا پھر وہ دل کی بیماریاں تھیں, وہ تمام ساری انر تھیں. لیکن پھر کیا ہے کہ آؤٹ ورڈ آپریشن بھی آتا ہے, باہر سے بھی انسان کو جو ہے وہ آپریشن آتا ہے, اور وہ دو طرح کا ہوتا ہے. وہ دل الدینی یعنی فائنینشیل آپریشن, انسان کے اوپر اس قدر فائنینشیل چیزوں کا بوجھ ہے کہ آپ سوچنے سے معروف ہیں, آپ کا دل جو ہے وہ کچھ کسی طرف جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ہم کس طرح سے اللہ کی طرف, یعنی جسے کہتے ہیں نا عافیت کی دعا کرنی چاہیے, عافیت کی دعا کرنی چاہیے. مطلب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی قرآن پڑھنے کی مجھے بڑی حسرت ہے, بڑی خواہش ہے قرآن پڑھنے کی. تو میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل مہلت مانگتی رہتی ہوں, یا رب عافیت عطا کیجیے, اتنی مہلت عطا کیجیے, اتنی قوتیں عطا کیجیے کہ میں انتہائی آسودگی کے ساتھ آپ کی کتاب اسٹڈی کر سکوں, پڑھ سکوں, اس سے پہلے کہ تمام توانائیاں, تمام قوتیں رخصت ہو جائیں, میں محروم ہو جاؤں. یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں ایک دل پہ ایک میرے وہ رہتا ہے ہمیشہ کہ یا رب مجھے اپنی کتاب عطا کر دیجیے, مجھے کتاب کی طرف رستہ جو ہے کھول دیجیے, میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں, اس سے محروم نہ ہو جاؤں. جسے کہتے ہیں کہ دل روتا ہے قرآن کے لیے. تو یہ کسی بھی قسم کی جب انسان کے اوپر آپریشن آتی ہے باہر سے, کہ آپ کے اوپر کوئی فائنینشیل جو ہے کوئی پرابلمز ہیں, کہ تو آپ کا ذہن کہاں سوچے گا, کہاں آپ اسپرچولی جو ہے, اگر انسان کو جو ہے وہ چیز اس قدر اس کے اوپر حاوی ہے کہ آپ کنٹینیوسلی آپ جو ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ باہر سے جو آپریشن ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا, وَدَلِ دَيْنِي, کہ آپ مقروض ہیں, آپ پہ قرض ہے, آپ کے اوپر پیسوں کی جو ہے بندشیں ہیں فائنینشیل, وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ, یا لوگوں کا آپریشن ہے. غلبت الرجال کے لوگ نے, یا قہر الرجال بھی ہے ایک اور میں, کہ لوگوں کی کہ آپریشن, لوگ آپ کو اوپریس کرتے ہیں, چاہے آپ کی پرسنل لائف میں یا پھر ایک کمیونٹی لیول کے اوپر, کہ لوگوں کا آپریشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے اریسٹ کر دیتا ہے کہ تمام چیزیں, تمام ایبلٹیز, آپ کا ذہن بھی گیا. کتنی نیشنز ہیں, کتنے اس وقت لوگ ہیں دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات آسان کریں, کہ جو انتہائی شدید ترین لوگوں کے آپریشن میں مبتلا ہیں.
شدید ترین لوگوں کے آپریشن میں مبتلا ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں پڑھ نہیں سک رہے ہیں, وہ ذہن جو جس اس سے گزرنا چاہیے ان کو ڈیولپمنٹ سے, ان کے لیے وہ پاسبلٹیز ہی نہیں موجود ہیں ان کے بچوں کے لیے کہ ان کو وہ جسے کہتے ہیں کہ اسباب فراہم ہو کہ جس سے ایک نارمل گروتھ ہو سکے ذہن کی, وہ پڑھ سکیں. تو وہ چیزیں انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اوپر فائنینشلی آپ کو صبح سے شام یہی سوچنا ہے کہ پیٹ میں بھوک لگی ہے, کس طرح سے جو ہے ہمارا گزارا ہوگا. لوگوں نے آپ کو اوپریس کیا ہوا ہے, کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے, کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے. تو انسان جو ہے ان چیزوں کے بھور میں اس طرح سے پھنس گئی اس کی ذات کہ لوگوں کے اوپریشن کی وجہ سے کہ آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کا ذہن معوف ہے, آپ کو کسی نے فیملی میں اوپریس کیا ہوا ہے, آپ کچھ سوچ نہیں سکتے کہ ہم جو ہیں اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس تکلیف کے اندر. تو جو ابیوسز ہیں اس سے پناہ مانگی گئی کہ انٹرنلی بھی ہم اپنے آپ کو اس غم کی بھٹی سے جو ہے وہ نکالتے ہیں یا رب, اور تمام تکلیفوں سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں یا رب کہ تمام قوتیں آپ ہی کے پاس ہیں. تو ہر طریقے سے انسان اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کرتا ہے تو ہم کس چیز کی تائید کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا, تمام قوتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یا رب کوئی چیز مجھ پر اس قدر حاوی نہ ہو, ایک سیکنڈ کے لیے کیا, ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی کہ مجھے یہ بھول جائے کہ تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں. کوئی چیز مجھے اس طریقے سے مفلوج نہ کرے یا رب کہ ہم بھول جائیں, کہ ہم یہ فراموش کر بیٹھے کہ تمام قوتیں آپ کے پاس ہیں. تمام قوتیں ان القوت للہ جمیعا. اور یہ تمام دنیا کی بھی جو فتنے ہیں اور ٹرائلز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں, یہ صرف کچھ نہ ہو سوائے اس کے کہ ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہو کہ نہیں, ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں, تمام قوتیں اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا کس قدر کمپریہنسو ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ the inner turmoil as well as the oppression from outside. تو اس میں تمام چیزیں جو ہیں اس دعا کے اندر جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی I think I'll stop here. جزاک اللہ خیرن, اور السلام علیکم.